بھارت ورش میں مسلمان وطن پرست نہیں ہو سکتا. پرستش یعنی پوجا. پوجا تو صرف ایک مالک کی, ایک اللہ کی. لیکن حب الوطنی, وطن کی محبت, یہ تو فطری چیز ہے. نہ قرآن میں یا حدیث میں کہیں نہ کہیں اگر فطری چیز ہے تو اس کی تائید کی ہوگی. جہاں پیدا ہوتا ہے ہر شخص اس جگہ سے اسے محبت ہوتی ہے, یہ فطری بات ہے. لوگ باہر چلے جاتے ہیں غیر ممالک میں, وہاں زندگیاں گزار دیتے ہیں, برسہ برس وہاں پر رہتے ہیں, وہاں پر ان کی تنخواہیں زیادہ ہوتی ہیں, وہاں آرام و آسائش انہیں زیادہ ہوتا ہے, یہاں کے مقابلے میں مصائب ان کو نہیں ہوتے, اچھی نوکریاں ہوتی ہیں, اچھے بزنس اسٹیبلش ہو جاتے ہیں. اپنے وطن کی محبت نہیں جاتی. اپنے کسی گاؤں کے رہنے والے ہیں تو اپنے گاؤں کی یاد نہیں جاتی, اور اگر لوٹ کر اپنے گھر آئیں تو گاؤں کی مٹی سے ایسے لپٹتے ہیں, اور گاؤں کے گھروندوں سے, کچے گھروندوں سے جہاں کبھی رہا کرتے تھے ٹوٹے پھوٹے, کہ جیسے ان کے بچے ہوں, ان کی عزیز ترین متاع سامان ہو جو چھوٹ گیا تھا. یہ فطرت میں ہے محبت وطن کی. میں خود آج جہاں پر جس گھر میں رہتا ہوں رامپور میں, میری پیدائش وہاں نہیں ہوئی تھی. ایک اور محلہ ہے جہاں پر اس میں ایک گھر تھا کرائے کا, جہاں میں پیدا ہوا. کرائے کا گھر تھا, پانی کے لیے اس کے اندر پانی نکالنے کے لیے پہلے کنواں تھا, بعد کو ہینڈ پمپ لگ گیا تھا. کچن ایسا تھا کہ خالی ایک شیڈ اوپر پڑا ہوا تھا, بس ادھر ادھر کوئی دروازہ نہیں تھا, کوئی دیوار نہیں تھی. اس میں بارش کی پھوار اور جھار آتی تھی. بجلی نہیں تھی, لائٹ ہمارے فرشی پنکھے چلتے تھے, ہاتھ سے کھینچ کر وہ جھلے جاتے تھے. آج میں جس گھر میں رہتا ہوں ہمارا اپنا گھر ہے, وہ گلیوں محلوں کے اندر بڑے انٹیریئر میں تھا. یہ شہر کے نمایاں مقام پر ہے, بہت اچھا ہے, بہت آرام دہ ہے, کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہے, بلکہ بہت سے لوگوں سے, اللہ کے بہت سے بندوں سے بہت زیادہ اچھا ہے. لیکن آج بھی جب میں کبھی اتفاق سے ادھر جانا نہیں ہوتا, ان محلوں ان گلیوں سے کبھی اگر گزرنا ہوتا ہے, اور کبھی میں اس گھر کے سامنے سے گزرتا ہوں جہاں میری پیدائش ہوئی تھی, تو میں نکل کر نہیں جا پاتا, میرے قدم رک جاتے ہیں. میں بہت دیر تک کھڑا اسے دور سے ان دروازوں کو تکتا ہوں. ایک محبت ہے جو پیدا ہوئی وہاں پر, کرائے کا گھر تھا, لیکن اس سے جو محبت تھی وہ آج تک باقی ہے. یہ فطرت میں ہے, یہ فطری بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کی آپ کو اجازت مل گئی, اور یہاں جان کے دشمن چپا چپا جان کا دشمن ہے, اور وہاں چپا چپا آواز دے رہا ہے اور استقبال کی تیاری کے اندر ہے مدینے کے اندر. وہاں لڑکیاں دف بجا رہی ہیں اور گیت گا رہی ہیں استقبال کے اندر, اور پوری بستی جو ہے وہ ہموطن انتظار ہے. مدینے کے لیے جب روانہ ہوتے ہیں تو پہلے غار ثور کا رخ کرتے ہیں. 3 دن یہاں قیام ہے, اور اس 3 دن کے بعد پھر مدینے کی طرف روانگی ہے. مدینے کی طرف روانہ ہونے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہوتے ہیں, ایک نگاہ ڈالتے ہیں آخری اپنے وطن مکے کی طرف جسے وہ چھوڑ کر اب جانے والے تھے, اور یہ الفاظ زبان مبارک سے ادا ہوتے ہیں کہ میری قوم اگر مجھے یہاں سے نہیں نکالتی تو میں تجھے چھوڑ کر نہیں جاتا. وطن کی محبت تو تھی, استقبال وہاں ہے, وہاں حکومت ہے, وہاں لوگ آنکھوں کے اشاروں پر اپنی جانیں دینے کو قربان ہیں, اور یہاں جان گوارا نہیں ہے اور جان کے در پہ ہیں, اور گھر کو گھیر لیا کہ اب زندگی کو ختم کر دیں. اس کو چھوڑ کر جا رہے ہیں, اور وہاں جا رہے ہیں قدردانوں کے اندر, وطن کی طرف منہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ اگر میری قوم مجھے نکالتی نہیں تو میں جاتا نہیں. وطن کی محبت تو ہے, وطن کی محبت فطری بات ہے, اور فطرت انسان کی فطرت میں ہے, اور اسلام دین فطرت ہے. تو وطن کی محبت اس کو الگ اسلام سے نہیں کیا جا سکتا. یہاں بڑی اہمیت خاص ہر ملک کے اندر ہے. دنیا کا کوئی خطہ اور کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں پیٹریوٹزم کی اہمیت نہ ہو, لیکن یہاں تو پوجا کرتے ہیں ہندوستان میں. تو ایک بات اور خاص طور سے اس پس منظر میں یا ہندوستانی پس منظر میں جہاں راشٹر اور دیش کی پوجا ہوتی ہے,
وہ بڑا ضروری ہے، محبت کے ساتھ میں، طنز کے ساتھ میں نہیں، اپنے غیر مسلم بھائیوں کے سامنے رکھیں کہ یہ راشٹر جس کی تم پوجا کی بات کرتے ہو، پوجا تو انسان تمہیں بھی نہیں کرنا چاہیے اور ہمیں بھی غیر اللہ کی، ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں، لیکن اس کو اس دیش کا روپ اور اس راشٹر کا درجہ دینے والے مسلمان ہیں۔ یہ ملک، اتنا بڑا ملک تاریخ میں کبھی نہیں تھا جتنا بڑا ملک مسلمانوں نے دیا۔ معلوم تاریخ میں، نون تاریخ کے اندر، نون ہسٹری کے اندر خرافاتوں اور دیومالاؤں کی بات الگ ہوگی، لیکن اگر بہت بڑا ٹکڑا تھا اور بہت بڑا حصہ تھا، تو جیسے بہار اسٹیٹ ہے، ویشالی اس کا نام تھا، بھئی یہ چھوٹے چھوٹے سے ٹکڑے تھے، تھوڑے چھوٹی سی ریاستیں تھیں جو جگہ جگہ بکھری ہوئی تھیں، یہ سب مل کر ایک ملک کہلائے، ایسا کبھی تاریخ میں تھا ہی نہیں۔ یہاں اس کو ایک ملک انہوں نے بنایا جنہیں یہ آپس میں نفرتیں بڑھ گئیں، غلط فہمیاں آپس میں پیدا ہو گئیں، جنہیں یہ آکرمن کاری کہنے لگے، حملہ آور کہنے لگے، جنہیں حملہ آور کہتے ہیں، انہوں نے یہاں پر آنے کے بعد اس ملک کو اپنا وطن بنایا، یہاں بیٹھ کر افغانستان پر حکومت کی، افغانستان میں بیٹھ کر یہاں پر ہندوستان پہ حکومت نہیں کی، یہاں سے مال لوٹ کر افغانستان نہیں لے گئے، افغانستان کا مال یہاں آیا۔ لیکن برٹشرز نے بھی یہاں پر حکومت کی، لیکن برٹشرز یہاں کا مال، یہاں ان کا کنٹریبیوشن بھی ہے اس ملک کے لیے، ان کا بھی ہے، جو بات حق کہنا چاہیے۔ انہوں نے تو یہاں کی دولت برطانیہ پہنچائی، مسلمان جو اس ملک میں آئے انہوں نے اسی کو اپنا وطن بنایا، کسی اور جگہ دولت نہیں پہنچائی، کسی اور جگہ ان کی کوئن نہیں بیٹھی ہوئی تھی یا مہاراجہ نہیں بیٹھے تھے کہ یہاں کی دولت وہ وہاں پر ٹرانسفر کر رہے ہوں، اور انہوں نے یہاں پر یہ جو چھوٹے چھوٹے سے ٹکڑے تھے، راجوں اور رجواڑوں کے، چھوٹی چھوٹی سی جو ریاستیں تھیں، ان سب کو اکٹھا کرنے کے بعد، ہاں لڑائیاں تو ہوئیں اور فتح تو کیا، لیکن اس کے بعد وہ پھر پورا ایک ملک جو بنا، جسے آج دیش کہتے ہیں، جسے آج راشٹر کہتے ہیں، یہ مسلمانوں کی دین ہے۔ اس سے پہلے کبھی یہ دیش نہیں تھا، کبھی ایک پورا راشٹر نہیں تھا ہسٹری میں، تاریخ میں۔ اور جتنا بڑا دیش انہوں نے دیا تھا اور جتنا بڑا راشٹر انہوں نے دیا تھا، اتنا بڑا دیش اور اتنا بڑا راشٹر آج نہیں ہے۔ ان کو اگر واپس بھی جوڑ دیجئے تو اس سے بھی بڑا دیش دے کر گئے تھے وہ تو، جس کی سرحدیں برما سے لے کر افغانستان تک تھیں، برما بھی شامل تھا، اس میں افغانستان بھی شامل تھا، یہ اتنا بڑا دیش دیا تھا، بعد کو پھر اس کا وبھاجن ہوا اور ٹکڑے ہو گئے اور دوسروں نے کیے۔ تو مسلمانوں نے ٹکڑے نہیں دیے تھے، ٹکڑوں کو جوڑ کر دیش دیا تھا، برٹشرز نے اس کے بعد کو ٹکڑے کیے، اور جو مسلمانوں کے سے پہلے آنے والے تھے انہوں نے کبھی اس کو ایک بنایا نہیں۔ تو جنہیں راشٹر سے محبت ہے، جنہیں دیش سے محبت ہے، ان کے سامنے اس پہلو کو محبت سے رکھا جانا چاہیے، یہ ضروری ہے۔ اب میں پھر دوبارہ اس طرف وطن کی محبت کی طرف آتا ہوں، حب الوطنی۔ میں نے ابھی بتایا، کہا تھا کہ یہ نیچر میں ہے، یہ اسلام کے مطابق ہے۔ ایک اصول ہے اسلام کا کہ اپنے جو تمہارے قریب ترین قرابت دار، ان کا حق زیادہ ہے دور والوں کے مقابلے میں، وہ پڑوسی چاہے خون کے ہوں، خون کے اعتبار سے اقربا ہوں، رشتہ دار، اور وہ چاہے ڈسٹنس اور فاصلے کے اعتبار سے قریبی ہوں پڑوسی۔ میرے لیے دنیا کی تمام عورتیں، اور میرے لیے نہیں، سب کے لیے ہونا چاہیے، دنیا کی تمام جتنی بھی لیڈیز ہیں ان سب کے رائٹس برابر، حقوق یکساں، ہمارا قانون کہتا ہے، وہ قانون کی نظر میں سب برابر، ہم سب کے نزدیک بھی برابر، لیکن میری ذات کے لیے، میرے پرسنلی، میرے لیے میری ماں کا جو درجہ ہے، میری ماں کے جو مجھ پر رائٹس ہیں، ان کے جو مجھ پر ادھیکار ہیں اور حق ہیں، وہ دنیا میں کسی اور لیڈی، کسی اور عورت، کسی اور مہیلا کے نہیں ہیں۔ قانون کی نظر میں سارے پروش برابر ہیں، لیکن میرے لیے، میری ذات کے لیے، میرے باپ کے جو مجھ پر حق ہے، جو میرے باپ کے، میرے پتا کے جو مجھ پر ادھیکار ہیں، وہ دنیا میں کسی اور پروش اور کسی اور مرد کے نہیں ہیں۔ اور پھر اسلام یہ اصول دیتا ہے کہ جتنا تمہارا قریبی اور خون کے اعتبار سے جتنے تمہارے عزیز اور رشتہ دار ہیں، ان کے حق ان کے مقابلے میں زیادہ ہیں جو دور کے عزیز ہیں اور دور کے رشتہ دار ہیں۔ تو جتنا خون کی قربت زیادہ ہے اتنا حق زیادہ ہے، اور جتنا دور ہوتے چلے جاتے ہیں، رشتے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، اتنا حق کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ تو خون کی قرابت داری تھی، یہی
جغرافیکل پڑوس کے لیے بھی ہے یہی بات، جغرافیکل نیبرہڈ کے لیے بھی یہی بات ہے. پڑوسی کا اتنے زیادہ اس کے ساتھ میں حسن سلوک کی تاکید کی اسلام نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے زیادہ حقوق اور اتنے زیادہ رائٹس بتائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا حضرت جبریل جو احکامات لاتے تھے کہ کہیں اب شاید بس اس کی کثر رہ گئی، شاید یہ بھی آنے والا ہو کہ وراثت میں انہیریٹنس کے اندر بھی پڑوسی کو حصہ اور رائٹس دے دیے جائیں. اتنی زیادہ تاکیدات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پڑوسی کے حقوق کی حضرت جبریل کی معرفت آتی تھی. پڑوسی اگر بھوکا ہو، اس کے ہاں چولہا نہ جلے، تو چاہے آپ زکوٰۃ دے چکے ہو اپنے مال میں سے، ایمان کامل نہیں ہے اگر آپ نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا. زکوٰۃ دے چکے، پھر روٹی حرام ہے، اور پھر آپ کی آمدنی جو ہے وہ ناجائز ہے، اور پھر وہ کھانا حرام ہے جو کھا لیا پیٹ بھر کر، اگر پڑوسی کے گھر چولہا نہیں جلا تھا، وہ بھوکا اگر رہ گیا. میرے لیے قانون کی نظر میں سارے انسان برابر، میرے شہر کے، میرے ملک کے، میری ذات کے لیے میرے پڑوسیوں کے مجھ پر جو حقوق ہیں، جو ادھیکار ہیں، وہ میرے اپنے شہر کے دوسرے لوگوں کے نہیں ہیں. پڑوسی کا حق زیادہ ہے، اسلام نے کہا ہے. قانون کی نظر میں سب برابر. اب اسی اصول کو قرابت داری کے، نیبرہڈ کے، بلڈ نیبرہڈ، جغرافیکل نیبرہڈ، ان دونوں کو اسی قرابت داری کے قریب کے اصول کو اور آپ ایکسپینڈ کر دیجئے، آگے پھیلا دیجئے. یہ اصول کا نفاذ ہے، امپلیمنٹیشن ہے. اس کے طرح اصول کو ایکسپینڈ کریے کہ اسلام یہ اصول دیتا ہے کہ جتنا قریب اتنا حق زیادہ. میرے اوپر میرے پڑوسی کے جو حقوق ہیں اتنے حق میرے اپنے شہر کے دوسرے لوگوں کے نہیں ہیں. اس اصول کو ہم اگر ایکسپینڈ کریں تو میرے شہر کے لوگوں کے جو میرے اوپر حق ہیں وہ دوسرے شہروں کے لوگوں کے نہیں ہیں. میری ذات کے لیے اور میری اپنی ذات کے لیے، میری اسٹیٹ کے، میرے صوبے کے جو میرے اوپر حق ہیں وہ دوسرے صوبوں کے اتنے نہیں ہیں. اور میری اپنی ذات کے لیے، میرے ملک کے، میرے دیش کے جو میرے اوپر حقوق ہیں وہ دوسرے دیشوں کے نہیں ہیں. یہ سیدھے سیدھے سے اسلامی اصولوں کا ایکسٹینشن ہے.